نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے عزیز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کا یہ صرف ہنگامی ایک بیان، ایک رپورٹ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بھئی ایک ہمارے پیارے دوست شاکر بھائی، اس نے مجھے انسٹا پہ ایک لنک شیئر کیا کہ بھئی آپ اس لنک کے اندر جو بیان ہے آپ سنیں، اس سے یہ کیا بک رہا ہے، کیا بول رہا ہے جی۔ میں اس کا جو ہے اسکرین پہ اس کا نام بھی شو کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں، یہ نام ہے اس کا، کہ یہ چینل ہے اس کا، اور اس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے۔ میں آپ کو اس کے حوالے سے وضاحت کرتا ہوں، ذرا محبت سے سننا۔ شاکر بھائی نے مجھے جو ہے لنک شیئر کیا کہ اس کو دیکھو، میں نے اس کو کھولا اور دیکھا کہ اس کے اندر اس نے اسلام کی اتنی توہین کی ہے، کعبہ کی اتنی تکذیب کی ہے، اسلام کی اتنی تکذیب کی ہے، واللہ 49 منٹ کی یہ ویڈیو اس میں سارا اسلام کے خلاف اور قرآن و حدیث کے حوالے دے دے کر اس نے بیان کی ہے، اور یہ اسلام کے ملبوس، اسلام کی چادر، اسلام کی جو ہے نا کوٹ پہن کر اسلام کی بدنامی کر رہا ہے۔ یہ قادیانی کا ایک پٹھو یا ایک ڈیریا ہو سکتا ہے جو اسلام کے حوالے سے نہیں۔ اس نے اپنے بیان میں اسلام کی توہین کی ہے۔ اس نے کہا کہ اسلام کی تاریخ نعوذ باللہ جھوٹی ہے، بعد میں عباسیوں نے اس کی اسلام کی تاریخ لکھی ہے، اور پھر کہہ رہا ہے کہ مکہ کی تاریخ جھوٹی ہے، عباسیوں نے اس کی تاریخ لکھی ہے، اور اس نے نبی علیہ السلام کی گستاخی کی ہے، اس نے انبیاء علیہ السلام کی گستاخی کی ہے۔ ذرا سوچئے، یہ صرف کنگڈم کے مسلمانوں کو نہیں، پاکستان کے مسلمانوں کو یہ چیلنج نہیں کر رہا، یہ دنیا کے تمام دنیا کے مسلمانوں کو چیلنج کر رہا ہے۔ وہ میرے انڈیا کے بھائی کیوں نہ ہو، وہ میرے کنگڈم کے مسلمان بھائی کیوں نہ ہو، وہ کینیڈا کے مسلمان بھائی کیوں نہ ہو، وہ چین میں رہنے والے میرے مسلمان بھائی کیوں نہ ہو، وہ امریکہ میں، اسرائیل میں، کہیں بھی میرے مسلمان بھائی جو آئے نہ کیوں نہ ہو، سب کو اس نے چیلنج کی ہے۔ اسلام کی جھوٹی تاریخ اور اسلام کی جھوٹی حوالے اس نے بیان کر کے اس نے کہا کہ مکہ کی جھوٹے اتحاد بیان کی ہے۔ نعوذ باللہ اس نے کہا کہ مکہ نعوذ باللہ تھا، یہ آپ مکہ کی جو ہے عبادت کر رہے ہو، اصل میں یہ مکہ نہیں ہے، اصل میں مکہ کی عبادت کرنی چاہیے، آپ مکہ کی عبادت کر رہے ہو۔ یہ بعد میں آنے والے مسلمانوں نے اس کی تاریخ لکھی ہے۔ اس بے وقوف کے بچے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ مکہ کا ایک نام بکہ بھی ہے، قرآن پاک میں موجود ہے، قریہ بھی اللہ نے قرآن مجید میں مکہ کو کہا ہے، بلد بھی اللہ کریم نے قرآن مجید میں جو ہے نا مکہ کو کہا ہے۔ اور اس نے کہا کہ یہ کعبۃ اللہ کی تعمیر پرانی نہیں ہے، کعبۃ اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے۔ اے اللہ کے ولی، اللہ کے بندے، خدا تم کو ہدایت کرے، تم بالکل گمراہ ہو چکے ہو۔ یہ مکہ کی تاریخ بہت پرانی ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کی، نوح علیہ السلام تک چلا، اور نوح علیہ السلام کی طوفان آنے کے بعد جب وہ کعبہ کا نقشہ ختم ہوا تھا، دوبارہ سے اللہ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو دوبارہ سے نقشہ بناؤ، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روح میں بات کر رہا ہوں کہ من رأى منکرا فلیغیر بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک ضعف الایمان۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب آپ کسی برائی کو دیکھو، اگر آپ کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو اسے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو اسے زبان سے روکو، اگر زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو آپ اسے دل میں برا سمجھو۔ یہ ایمان کی سب سے آخری اور ادنا سا درجہ ہے۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، میرے نزدیک سارے مذاہب، سارے دینوں میں سے سچا اور پکا دین اسلام ہے۔ اور آج کل کا یہ خبیث قسم کا انسان جس کا چینل بنا ہوا ہے اور اسلام کے خلاف اس میں بکواس کر رہا ہے، یہ قادیانیوں کا کوئی پٹھو ہو سکتا ہے، یا کوئی دہریہ ہو سکتا ہے جو اسلام کے اور خدا کے خلاف بکواس کر رہا ہے۔ واطیع اللہ واطیع رسول کے نظریے سے کو دیکھو کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے، رسول اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کو نہیں مانتا، صرف رسول اللہ کو مانتا ہے، پھر بھی مسلم پکا نہیں ہو سکتا۔ اگر صرف کوئی اللہ کو صرف مانتا ہے، رسول اللہ کو نہیں مانتا،
پھر بھی وہ اسلام کا بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارا ایمان مفصل پہ ہے۔ فرمایا آمنت باللہ، ایمان لانا ہوگا اللہ پر بھی، وملائکتہ، اس کے فرشتوں کو بھی سچا ماننا ہوگا، ورسولہ، اس کے رسولوں کو بھی سچا ہونا، وکتبہ، اس کی کتابوں کو، ورسلہ، اس کے رسولوں کو بھی سچا ماننا ہوگا، قیامت کے دن کو بھی سچا ماننا ہوگا، اور اچھی بری تقدیر کو بھی سچا ماننا ہوگا، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو بھی سچا ماننا ہوگا، پھر پکا اور ٹھکا ایماندار بن سکو گے۔ عزیز محترم، میں نے ڈسکرپشن میں لنک دیا ہے کہ آپ اس لنک کو اٹھاؤ اور اس پہ جا کر رپورٹ کرو، اس پہ اوپر رپورٹ دیو کہ بھئی اس نے اسلام کی بد تہذیبی کے لیے غلط کلپ بنا کر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، لوگوں کو غلط گائیڈ کر رہا ہے، اسلام سے لوگوں کو دور کر رہا ہے، اور قرآن و حدیث کے حوالے دے کر ہم اس کے حوالے سے جمعے کے دن، کل جمعہ ہے تو میں ایک لائیو سٹریم کے حوالے سے ہم نے ایک میٹنگ منگوائی، دوستوں وہاں ہوں گے، تو تمام دوستوں سے گزارش ہے، میں انسٹا پہ لنک شیئر کروں گا، آپ تمام دوست مجھے لنک میں وہاں انسٹا پہ فالو کریں، تو میں آپ لوگوں کو وہیں سے لنک آپ کو جو ہے نا سینڈ کروں گا لائیو سٹریم کا۔ تو ہمارے دوستوں نے لائیو سٹریم کی ہے، تو آپ اس لائیو میں آنا اور وہاں اپنے اچھے خیالات سے ہمیں بھی واقف کرنا کہ ہم اس جو ہے نا چینل کے حوالے سے کس طرح سے ایکشن اٹھائیں، اور ہمیں مشورے دیں ہم اس چینل کے ساتھ کیا کیا جائے، اس کو کس طرح سے بند کیا جائے، اور اچھے خیالات اور اچھے مشورے سے مستفید کریں۔ اللہ کریم سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے اور اس پہ اچھی طرح سے ایکشن اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔